کیا مرد و عورت دونوں برابر ہیں، یا مرد عورتوں سے افضل ہیں، یا عورتیں مردوں سے افضل ہیں؟ یہ جو مسئلہ ہے ہمیشہ زیر بحث رہا ہے، لیکن قرآن مجید اور اسلامی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اللہ تعالیٰ دونوں کو خطاب کرتے ہوئے سورہ نساء کی آیت نمبر 32 میں ارشاد فرماتا ہے لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، کہ عورتوں کے لیے وہ ہے جو انہوں نے محنت کی، کوشش کی اور عمل کیا، اور مردوں کے لیے وہ ہے اللہ کے پاس، اللہ کے حضور، کہ جو انہوں نے کوشش کی ہے۔ یعنی مردوں اور عورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، جو جتنی محنت کرے گا، جتنی کوشش کرے گا، اور جس کے اعمال جتنے اچھے اور عمدہ ہوں گے، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ، فضیلت اور بلندی درجات کا سبب جو ہوگا وہ بندے کا عمل ہوگا، چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ مرد یا عورت دیکھ کر کے نہ دنیا میں فیصلہ فرماتا ہے اور نہ آخرت میں کسی کی جنس دیکھ کر کے فیصلہ نہیں فرمائے گا، میل یا فیمیل کی بنیاد پر وہ فیصلہ نہیں فرمائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ جب فیصلہ فرمائے گا کہ یہ کامیاب ہے یا ناکام ہے تو قرآن مجید نے یہ واضح کر دیا، چاہے وہ عورتیں ہوں یا مرد ہوں، ان کا جو فیصلہ کیا جائے گا وہ عمل کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بجائے اس کے کہ مرد یہ ثابت کرنے پر تل جائیں کہ ہم عورتوں سے بہتر ہیں، یا عورتیں یہ ثابت کرنے میں پورا زور صرف کر دیں کہ ہم مردوں سے بہتر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا طریقہ یہ بتایا کہ آپ مردوں اور عورتوں دونوں کو کرنے کی جو ضرورت ہے اور کرنے کا ان کے لیے کام یہ ہے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگیں اور اپنی فضیلت کو ثابت کرنے میں اپنا وقت جو ہے وہ برباد نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگیں، اس سے دعا مانگیں، اچھے عمل کی توفیق مانگیں اور اچھے اعمال کرتے رہیں۔ عمل میں جو آگے نکل جائے گا اللہ کی بارگاہ میں وہ زیادہ مقبول ہوگا، وہ زیادہ محبوب ہوگا اور وہ زیادہ فضیلت والا ہوگا۔ اب وہ آگے نکلنے والا مرد ہوا تو وہ فضیلت پائے گا، آگے نکلنے والی کوئی خاتون ہوئی تو وہ فضیلت پائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو کہ اللہ کی نگاہ میں، اللہ کی جناب میں، اللہ کی بارگاہ میں کسی کی عزت کا معیار اور کسی کی بزرگی اور فضیلت کا معیار کیا ہے، تو اس کو واضح کرتے ہوئے سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اے ایمان والو ہم نے تمہیں مرد و زن کے ایک وجود سے پیدا فرمایا، یعنی حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اور اما حوا علیہ الصلاۃ والسلام، ان دونوں کے وجود سے ہم نے تمہیں بنایا ہے، ایک مرد اور ایک عورت کے وجود سے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا، اور تمہیں مختلف قوموں اور قبیلوں میں رکھا ہے، اور مختلف قوموں میں رکھنے کی وجہ یہ ارشاد فرمائی لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہارا ایک دوسرے کے ساتھ تعارف ہو۔ اگر الگ الگ قومیں نہیں ہوں گی، الگ الگ قبیلہ نہیں ہوگا تو تعارف کیسے کرواؤ گے اگر سب ایک ہی قوم اور قبیلہ بن جاؤ گے تو؟ جیسے ہم انڈیا میں رہنے والے لوگ ہیں تو ہماری جو شناخت ہوتی ہے دنیا میں تو وہ انڈین ہونے کی حیثیت سے ہوتی ہے، کوئی امریکہ کا ہوگا تو امریکن ہونے کی حیثیت سے ہوگی۔ تو یہ جو ملک ہیں، یہ قبیلے ہیں اور جو قومیں ہیں، یہ کسی فوقیت یا برتری ثابت کرنے کے لیے نہیں ہیں ایک دوسرے پر، بلکہ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ یہ صرف تعارف ہو جائے، ایک دوسرے میں پہچان اور امتیاز رہے، تو بس پہچان پیدا کرنے کے لیے ہے، فضیلت ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اور اگر فضیلت ثابت کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا قاعدہ اور اس کا اصول اور اپنی بارگاہ میں اللہ کی جناب میں جو لوگ فضیلت پانا چاہتے ہیں، کوئی مقام اور مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ان کے لیے اس نے ایک معیار بیان فرما دیا، اور وہ یہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ بزرگی والا، عزت والا، عظمت والا اور فضیلت والا
اللہ کی بارگاہ میں وہ بندہ ہے یا وہ بندی ہے کہ جو اللہ کا زیادہ تقوی رکھنے والا ہے، جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ اب اگر مرد زیادہ پرہیزگار ہے تو وہ اللہ کی نظر میں زیادہ عزت والا ہے، فضیلت والا ہے، اور اگر کوئی خاتون زیادہ پرہیزگار ہے، زیادہ تقوی والی ہے، تو وہ خاتون اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ فضیلت اور زیادہ بزرگی اور زیادہ برتری رکھنے والی ہے۔ تو ان دو آیتوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں، اللہ کے حضور مقام اور مرتبہ یہ نہ مرد ہونے کی وجہ سے ملتا ہے اور نہ عورت ہونے کی وجہ سے ملتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اگر مقام اور مرتبہ چاہیے تو ان جھگڑوں میں پڑھنے کی بجائے اللہ سے اس کا فضل مانگا جائے، اس کا تقوی اختیار کیا جائے اور پرہیزگار بننے کی کوشش کی جائے۔ اب ایک آیت پاک سورہ نساء کی آیت نمبر 34 ہے، جس پر بہت زیادہ بحث اور تکرار کی جاتی ہے، اور وہ آیت پاک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں، نگہبان ہیں، اور یہ نگہبانی اور قوامیت جو مردوں کو عطا فرمائی گئی ہے، اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور مرد کو جو گھر کا نگہبان یا نگران اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو اس کی وجہ یہ ارشاد فرمائی وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کہ وہ گھر کے تمام اخراجات، گھر کی تمام تر ذمہ داریاں چونکہ مردوں کے کندھوں پر اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہیں، تو اس لیے اسے یہ عہدہ بھی عطا فرمایا ہے۔ اب اگر کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو یہ دیکھیں کہ کوئی ایک ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ جس سے یہ ثابت کر دیا جائے کہ سارے کے سارے معاملات میں مرد ہی فوقیت رکھتے ہیں یا تمام کے تمام معاملات میں عورتیں ہی فضیلت رکھتی ہیں، بلکہ معاملہ یہ ہے، اگر اس کو سمجھنا چاہیں تو آسانی اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ جس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے مرد کو زیادہ رسپانسیبل ٹھہرایا ہے، زیادہ ذمہ داری جس جگہ پر مرد کے کندھوں پر ڈالی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری کی وجہ سے اور اس کی رسپانسبلٹی کو دیکھتے ہوئے اسے مقام اور مرتبہ اس جگہ پر، خاص اس مقام پر عورت سے زیادہ عطا فرمایا ہے۔ اور اگر کہیں عورت کی قربانی زیادہ ہے، عورت کے کندھے پر زیادہ بوجھ ہے، اور کسی معاملے میں عورت زیادہ مرد سے بڑھ کر کے خدمت انجام دے رہی ہے، تو پھر اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے عورت کو زیادہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے اور مردوں سے زیادہ اسے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے پہلے اسی آیت پاک کو سمجھ لیں کہ یہ عام طور پر دنیا بھر کے تمام مردوں کی بات یہ اس حیثیت سے نہیں ہو رہی ہے کہ اگر مرد جو ہے وہ بیٹا ہے، مرد جو ہے وہ بھائی بھی ہے، تو کیا سب کے سب مرد جتنے رشتے عورت کے مردوں کے ساتھ بنتے ہیں، چاہے وہ بھائی کا ہو، باپ کا ہو، بیٹے کا ہو، شوہر کا ہو، یا اس کے علاوہ جتنے رشتے ہیں، تو کیا قرآن مجید کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ تمام کے تمام جو مرد ہیں وہ تمام کے تمام عورتوں پر حاکم ہیں، قوام ہیں، یا ان کے نگران اور نگہبان ہیں؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ خاص بات کی جا رہی ہے میاں بیوی کی۔ تو یہاں چونکہ مرد کے کندھے پر اللہ تعالیٰ نے سارا بوجھ ڈالا ہے۔ آپ اس کے پورے پروسیس کو دیکھیں، جب سے نکاح ہوتا ہے، عورت کو آزادی اللہ تعالیٰ نے یہ دی ہے کہ وہ جب بالغہ ہو جائے تو جس کے ساتھ چاہے، جو اسے مناسب لگے اپنی پسند کے لحاظ سے، اپنے والدین کے مشورے اور اپنے ولی کی رضا کے مطابق وہ کسی بھی مرد کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ یعنی جب وہ نکاح کرنا چاہے، ایک خاتون، ایک عورت، تو اس کا کام صرف یہ ہے کہ وہ ہاں کر دے بس، یعنی کہ وہ اجازت دے دے کہ اس کا ولی وہ اس کا نکاح جس کے ساتھ اس کی مرضی ہے اس کے ساتھ
اس کا نکاح کر دیا جائے تو اسے صرف ایک ہاں کرنا پڑتا ہے، صرف اجازت دینی پڑتی ہے کسی عورت کو، کسی خاتون کو. لیکن اس کی ایک ہاں کے بعد جب کوئی مرد اسے قبول کر لیتا ہے اور اس کی ہاں میں ہاں ملا دیتا ہے، یعنی اسے اپنی بیوی بنا لیتا ہے نکاح کرنے کے بعد، تو عورت نے صرف ایک مرتبہ ہاں کہا اور ہاں کرنے کے بعد اب وہ بیوی بن گئی. اب اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اب ساری کی ساری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مرد کے کندھوں پر ڈالی ہے. آپ شروع سے لے کر کے دیکھیں کہ نکاح جب ہوتا ہے تو ولیمہ کرنا، اپنا ولیمہ کرنا نکاح کے بعد، جو سنت ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس کی تاکید فرمائی ہے، وہ مرد کے ذمے ہے. اب معاشرے میں کیا کچھ چل رہا ہے اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن شریعت میں، دین میں اور اسلام میں جو ہے وہ یہ ہے کہ نکاح مرد نے عورت سے کیا، مہر مرد نے دیا، اور جب ولیمہ کرنا ہوا تو مرد نے اپنا خرچ کیا. اور پھر اب یہ جو لڑکی ہے، جو خاتون اس کی بیوی بن کر کے آئی ہے، تو اس کے جتنے اخراجات ہیں، اس کی جتنی بنیادی ضروریات ہیں، ان تمام ضروریات کو پورا کرنا، اس کے تمام اخراجات کو اٹھانا، اب یہ جو بوجھ ہے یہ مرد کے کندھے پر ہے. اس کے رہنے کا انتظام، اس کے کھانے پینے کا انتظام، اس کے جسم پر اپنی حیثیت کے مطابق لباس کا انتظام، یہ ساری زندگی کے لیے جب تک یہ خاتون اس کی بیوی بن کر کے اس کے ساتھ رہتی ہے تب تک اب یہ اس مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس اپنی بیوی کی، اپنی منکوحہ کی تمام ضرورتیں پوری کرے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت پاک میں جو گھر کی نگرانی مرد کے سپرد کی ہے اور مرد کو گھر کا نگہبان اور نگران بنایا ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی ان دونوں میں عورت کو گھر کی کوئی ذمہ داری نہیں دی. ساری ذمہ داری چونکہ مرد کو دی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو گھر کا حاکم، گھر کا نگہبان اور گھر کا نگران بنایا ہے. اب ایک دوسرے مقام پر بھی عورت کو ایک دوسری حیثیت سے دیکھیں. یہ میاں اور بیوی کی حیثیت سے تھا اور لوگ صرف اسی ایک اینگل سے دیکھ کر کے اسلام پر یہ الزام تراشی اور یہ بہتان بازی شروع کر دیتے ہیں کہ اسلام نے تو عورتوں کو جو ہے وہ نیچا دکھایا ہے، انہیں کمتر دکھایا ہے، یا انہیں کوئی مقام اور مرتبہ ہی نہیں دیا ہے. دیکھیں کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے. تو بھائی مرد عورتوں پر ہر جگہ حاکم نہیں ہے. اب ایک بیٹا اپنی ماں پر تو حاکم نہیں ہے، ایک بھائی اپنی بہن پر حاکم نہیں ہے. یہ شوہر کو اللہ تعالیٰ نے جو حاکم بنایا ہے اپنے گھر کا، تو وہ اس لیے بنایا ہے کیونکہ اس کو زیادہ رسپانسبل ٹھہرایا ہے، ذمہ داری اسے زیادہ دی ہے، بلکہ پوری ذمہ داری اسے دی ہے. اور جب ساری کی ساری ذمہ داری اسے دی ہے، جب وہ تمام گھر کا نظام چلائے گا تو ظاہر سی بات ہے نگرانی بھی کرے گا، نگہبانی بھی کرے گا. اب اسے ایک دوسرے اینگل سے دیکھ لیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے عورت کو زیادہ ذمہ داری دی ہے، عورت وہاں زیادہ قربانی دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں عورت کو مرد سے زیادہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے. یہ صحیح مسلم ہے، کتاب البر والصلۃ والآداب، حسن سلوک، صلہ رحمی اور ادب کا بیان ہے، اور حدیث پاک کا نمبر 6500 ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. اب یہ حدیثیں بھی لوگوں کو اپنی نگاہ میں رکھنا چاہیے، اور یہاں سے یہ بھی تو رزلٹ نکالنا چاہیے کہ اسلام نے عورتوں کو بھی مقام دیا ہے، عورتوں کو بھی ایک عہدہ دیا ہے، اور عورتوں کو دیکھیں کہ کتنا زیادہ بڑا مقام دیا ہے اور کتنا بڑا عہدہ اللہ نے، اللہ کے رسول نے اور دین اسلام نے عطا فرمایا ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوئے اور آنے کے بعد انہوں نے سوال یہ کیا، من احق الناس بحسن صحابتی، حضور مجھے یہ ارشاد فرمائیں اور یہ مجھ پر واضح فرما دیں کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے اس دنیا میں. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، امک، تمہاری ماں.
حضور یہ بھی فرما سکتے تھے کہ تمہارا باپ، اگر حضور فرماتے کہ تمہارا باپ سب سے زیادہ حقدار ہے تمہارے حسن سلوک کا اور بھلائی کا، تب تو یہ اعتراض کیا جا سکتا تھا کہ ہر جگہ مرد، ہر جگہ مرد۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے مرد پر زیادہ ذمہ داری ڈالی ہے تو وہاں مرد کو عہدہ بھی عطا فرمایا ہے۔ اب یہاں ایک ماں ہونے کی حیثیت سے ماں اپنی اولاد کے لیے زیادہ قربانی دیتی ہے، باپ سے زیادہ۔ باپ بھی دیتا ہے لیکن ماں باپ سے کئی گنا زیادہ قربانی دیتی ہے۔ ماں اسے 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اس کا بوجھ اٹھاتی ہے جب وہ اس کے شکم میں ہوتا ہے، اور جب اس کی ولادت ہوتی ہے تو اس وقت تمام 9 مہینے اور جتنے دن تک اس کا بچہ اس کے شکم میں ہوتا ہے وہ تکلیفوں سے دوچار ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ جب اس کی ولادت ہوتی ہے تو وہ اتنی بڑی تکلیف برداشت کرتی ہے کہ ہم مرد جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور جب بچے کی ولادت ہو جاتی ہے تو پھر اسے دودھ پلانے کی ذمہ داری، اپنا خون جگر پلا پلا کر کے اسے وہ اس کی پرورش کرتی ہے۔ پھر بھی ابھی وہ چلنے کے قابل نہیں ہوتا، تو جب تک وہ چلنے کے قابل نہیں ہوتا اس کا بچہ، تو وہ اسے اٹھا کر کے گویا کہ اس کا بوجھ اٹھاتی پھرتی ہے۔ اس کے لیے یعنی کہ باپ سے زیادہ، ایک باپ سے زیادہ اس کی ماں اس سے کئی گنا زیادہ قربانی دیتی ہے۔ تو اس لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اب دیکھیں کہ یہاں عورت کو کتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے کہ جب بیٹا اپنی ماں اور اپنے باپ میں سے کسی کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کا ارادہ کرے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے حسن سلوک اور بھلائی کی سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ حضور پھر کون ہے میری ماں کے بعد؟ حضور نے فرمایا تمہاری ماں ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا پھر کون؟ حضور نے فرمایا تمہاری ماں۔ 3 مرتبہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں فرمایا کہ تمہارے حسن سلوک اور تمہاری بھلائی اور تمہاری خدمت کی سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ پھر 4تھی مرتبہ جب آنے والے نے سوال کیا کہ حضور پھر کون ہے، تو فرمایا تمہارے والد، تمہارے باپ ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں یہ حدیث بھی تو نظر آنی چاہیے اگر ایمانداری سے سمجھنا ہے کہ مرد اور عورت کو اسلام نے کیا مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ آپ نے ایک چشمہ لگایا ہوا ہے اور صرف ایک اینگل سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ حدیث پاک نظر کیوں نہیں آتی جو صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے 6500 نمبر؟ اس حدیث پاک میں ایک عورت کو اور ایک خاتون کو جو کہ ماں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک خاتون کو 3 مرتبہ یعنی 3 ٹائمز زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے ایک مرد سے۔ تو جب یہی عورت بیوی ہے اپنے شوہر کی تو وہ شوہر اس سے زیادہ مقام اور مرتبہ رکھتا ہے، کیونکہ وہ اپنی بیوی کے لیے قربانی زیادہ دیتا ہے، اور بیوی جو ہے اس کے اوپر کوئی بوجھ اللہ تعالیٰ نے نہیں ڈالا، کوئی ذمہ داری اسے نہیں دی، نہ اسے کمانے کی ذمہ داری دی ہے اور نہ اسے کھلانے پلانے پہنانے کی کوئی ذمہ داری دی ہے، یعنی پالنے کی، کھلانے کی، گھر میں رکھنے کی، جس طرح کا لباس پہنتا ہے اس طرح کا لباس پہنانے کی، اور جس طرح کی غذا مرد کھاتا ہے تو اپنے معیار کی غذا اپنی بیوی کو کھلانے کی، اور جس کلاس میں جس اسٹینڈرڈ کے ساتھ کوئی مرد رہتا ہے اسی کلاس میں اسی اسٹینڈرڈ کے ساتھ اپنی زوجہ اور اپنی منکوحہ اپنی بیوی کو رکھنے کی جو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے، تو اس ذمہ داری کی وجہ سے اسے گھر کا نگران اور نگہبان بنایا ہے۔ اور ماں ہونے کی حیثیت سے چونکہ ماں باپ سے زیادہ قربانی دیتی ہے، باپ کی قربانی ماں کے مقابلے میں کم ہوتی ہے، تو یہاں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عورت کو ایک مرد کے اوپر 3 مرتبہ یعنی 3 گنا فضیلت عطا فرمائی ہے، اور 3 ٹائمز حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک بیٹے پر اس کی ماں کا حق ہے، یعنی 3 گنا زیادہ حق ہے ماں کی خدمت کا، ماں کے ساتھ حسن سلوک کا اور ماں کے ساتھ بھلائی کرنے کا، کیونکہ ماں کی قربانی زیادہ ہے۔ باپ جو ہے وہ بچے کو پال نہیں سکتا، اپنے پیٹ میں تو نہیں رکھ سکتا باپ، اور نہ باپ وہ ولادت کے وقت کی تکلیف برداشت کرتا ہے، نہ وہ دودھ پلاتا ہے،
یہ تمام کام عورت کرتی ہے اور قدرتی طور پر عورت ہی یہ کرنے کے لائق ہے۔ تو اس وجہ سے حضور پاک علیہ السلام نے، دین اسلام نے، شریعت اسلامیہ نے ایک عورت کا مقام جب وہ ماں کی حیثیت سے دیکھی جائے تو اسے 3 گنا مرد سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو اس لحاظ سے نہ دیکھیں کہ صرف ایک آیت کو الرجال قوامون کو پکڑ کر کے بیٹھ جائیں اور یہ کہیں کہ مردوں کو عام طور پر اور مطلقاً اسلام نے تمام عورتوں پر فضیلت دے دی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہاں دی ہے، بیلنس کر کے دیکھیں، اور خلاصہ یہ ہے کہ جہاں آپ کو عورت کے اوپر زیادہ ذمہ داری ملے گی تو اس کا مقام اور مرتبہ بھی اسلام نے زیادہ بڑھا کر کے دیا ہوگا، اور جہاں مرد کے اوپر زیادہ ذمہ داری ڈالی ہوگی اسلامی شریعت نے تو وہاں مرد کے مقام اور مرتبے کو بڑھا کر کے شریعت میں بتایا گیا ہوگا، دکھایا گیا ہوگا۔ اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ اسلام نے معاذ اللہ عورتوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا، تو اگر ایمانداری ہے، اگر دیکھیں کہ صرف کسی ایجنڈے کے تحت ایک ہی زاویے سے آپ دیکھتے رہیں گے اور ایک ہی پوائنٹ سے اس پر غور کرتے رہیں گے تو پھر آپ مسئلے کو حل کرنے کی طرف کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہی کرنا ہے تو پھر آپ اپنے پروپیگنڈے میں ضرور کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن آپ ایک ایمانداری کے ساتھ اس کا تجزیہ کرنے والے تجزیہ نگار نہیں ہو سکتے۔ اگر ایمانداری سے تجزیہ کرنا ہے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے کہاں فضیلت دی ہے، کہاں عورت کو فضیلت دی ہے، تو ان تمام مقامات کو اپنی نگاہ میں رکھنا ہوگا۔ صرف وہ آیت نہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو گھر کا حاکم یا نگران یا نگہبان بنایا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی اس حدیث کو بھی دیکھ لیں، یہ کتاب النکاح کی روایت ہے، اور امام بخاری نے اس باب کا جو عنوان رکھا ہے وہ باب الوساط بالنساء، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کرنے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وصیت ہے۔ آپ دیکھیں کہ وصیت کسے کی جاتی ہے اور وصیت کتنی اہم ہوتی ہے، اور وصیت کسی عام شخص کی نہیں، اللہ کے آخری نبی، برگزیدہ رسول اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اپنی امت کے مردوں کو۔ اور وصیت کیا ہے؟ وصیت یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے مردوں کو، شوہروں کو فرمایا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، کہ لوگوں، میرے امتیوں اور میری امت کے مردوں، میری اس وصیت کو بھلانا نہیں، اسے یاد رکھنا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اپنی عورتوں کے ساتھ ہمیشہ خیر کا معاملہ، بھلائی کا معاملہ اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے رہنا۔ تو اس حدیث پاک کو بھی دیکھ لیں اور اس حدیث پاک سے ملا کر کے اس آیت کو دیکھیں، تو شاید اگر کسی کو غصہ آتا ہے اسلام پر تو اس کا غصہ کم ہو سکے، کہ جس اسلام نے مرد کو گھر کا نگران بنایا ہے تو اس نگران سے یہ بھی کہا ہے کہ عورتوں کے ساتھ ہمیشہ بھلائی ہی کرنا، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، خیر کا معاملہ کرنا۔ یعنی تمہیں گھر کا نگہبان اور نگران بنایا ہے تو کہیں تم جلاد نہ بن جانا۔ تمہیں اگر گھر کی حکمرانی عطا کی گئی ہے تو تم ایک انصاف کرنے والا، رحم کرنے والا اور بھلائی کرنے والا، حسن سلوک کرنے والا اور خیر کے ساتھ پیش آنے والا حاکم بننا، نگہبان بننا اور نگران بننا، اور دیکھنا کہیں ظالم حاکم نہ بننا، کیونکہ اگر تم ظالم بنو گے تو پھر گویا کہ اپنے نبی کی وصیت پر تم نے عمل ہی نہیں کیا۔ تمہیں جو مقام اور مرتبہ تمہارے گھر میں اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے، تم نے پھر گویا کہ اس مقام، اس مرتبے اور اس عہدے کا کوئی پاس ہی نہیں رکھا، کوئی لحاظ ہی نہیں کیا۔ تو اسلام نے دیکھیں کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ، اگر اسے آسانی کے ساتھ سمجھا جائے تو ایک جملے میں اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ مرد کو شوہر ہونے کی حیثیت سے اسے نگہبان اور نگران اس لیے بنایا ہے چونکہ اس کی ذمہ داری زیادہ ہے، اور عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے جہاں ذمہ داری زیادہ دی ہے یا اس پر بوجھ زیادہ ڈالا ہے تو وہاں اسے فضیلت دی ہے۔ آپ ایک ماں کی حیثیت سے عورت کو دیکھ لیں، وہاں اسلام نے ایک عورت کو ماں کے روپ میں
باپ سے زیادہ یعنی ایک مرد سے زیادہ اور 3 گنا زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے. 3 ٹائمز زیادہ اللہ تعالیٰ نے اسے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور حد یہ کر دی کہ اس ماں کے قدموں میں اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے کی جنت رکھ دی ہے. تو ایک طرفہ نہ دیکھیں، ایمانداری کا مظاہرہ کریں. اور اگر آپ اس چیز کا بالکل نعرہ لگانے پہ تل جائیں کہ نہیں مرد اور عورت بالکل برابر ہیں، تو برابر کیسے ہوں گے؟ اگر آپ برابری کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر اگر آپ کے 2 بچے ہیں تو برابری تو تب ہوگی کہ جب ایک بچہ آپ کی بیوی پیدا کرتی ہے تو ایک بچہ آپ پیدا کر کے دکھائیں. آپ نہیں کر سکتے اور کوئی مرد نہیں کر سکتا. تو اسلام نے ان تمام چیزوں کو، جو خالق انسان ہے اس نے ان تمام چیزوں کو پہلے ہی سمجھا ہوا ہے، کیونکہ جو بنانے والا ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، وہ ہماری طاقت کتنی ہے، ہماری حیثیت، ہماری قوت، ہماری صلاحیت، ہماری استعداد اور اس کے ساتھ ہماری کمزوریوں، ان تمام چیزوں سے واقف ہے. اور ان تمام چیزوں سے واقف ہونے کی بنیاد پر اس نے تمام جو قوانین بیان فرمائے ہیں، جو تمام اصول اور ضابطے ہمیں عطا فرمائے ہیں، اس نے ہماری تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر کے یہ اصول اور ضوابط بنائے ہیں. تو اس کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی کوشش نہ کریں. کسی مرد میں اگر اللہ تعالیٰ نے زیادہ صلاحیت رکھی ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے، کسی مرد میں اگر کم صلاحیت ہے تو وہ اس سے کمتر ہے. ایک مرد دوسرے مرد کے بالکل برابر نہیں، تمام مرد آپس میں بالکل برابر نہیں، تو مرد اور عورت کیسے بالکل برابر ہیں؟ ہاں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام اور مرتبہ پانے کے لحاظ سے، کسی چیز کو پانے کی کوشش کرنے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو فری ول دی ہے. اگر کوئی مقام چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں کوئی عہدہ چاہیے یا دنیا کا کوئی عہدہ چاہیے، تو جو کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ نے بالکل دونوں کو آزاد چھوڑا ہوا ہے. مرد زیادہ کوشش کرے گا کسی فیلڈ میں، وہ آگے جائے گا، عورت زیادہ کوشش کرے گی، وہ آگے جائے گی. لیکن ان کی جسمانی ساخت اس طرح کی ہے کہ بعض کام مرد نہیں کر سکتا، بعض کام عورت نہیں کر سکتی. تو دونوں برابر ہیں بھی اللہ کی نگاہ میں، اس لحاظ سے کہ اس نے برابری کا فیصلہ فرمایا ہے، برابری کا معاملہ رکھا ہے. آپ اپنی کوشش کریں اور اپنی کوشش سے مرد کوشش کر کے جتنا آگے چاہے نکل جائے، اور عورت اپنی کوشش جتنی چاہے وہ کر کے اپنی کوشش سے جتنا آگے مرد سے آگے نکلنا چاہتی ہے اور نکل سکتی ہے تو نکل جائے. اللہ تعالیٰ نے کوئی باؤنڈیشن نہیں رکھی ہے کہ آپ عورت ہیں تو آپ آگے نہیں جا سکتی ہیں. تو ہاں یہ ہے کہ کچھ اصول ہیں، کچھ قاعدے ہیں، کچھ ضابطے ہیں، اور ان قدرتی اصولوں کو ہم توڑ نہیں سکتے ہیں. اب بچہ پیدا کرنے کا آپ اصول دیکھ لیں کہ اگر کہا جائے کہ مرد و عورت برابر ہیں تو چلو اب تک تو تمام عورتوں نے ہی بچے جنے ہیں، اب تم مردوں کی باری ہے، تم سب بچے پیدا کرو، تو کیا یہ ممکن ہو پائے گا؟ یہ ممکن نہیں ہوگا. اور اگر کوئی اس میں کوشش کرنا بھی چاہے، کیونکہ آج سائنس ترقی کر گئی ہے، اگر کوئی سوچے کہ چلیں ہم کوشش کرتے ہیں تو یہ اللہ کی تخلیق کے ساتھ بے وجہ کی چھیڑ چھاڑ ہوگی. تو اس مسئلے کو سمجھ لیں، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ ہر آدمی کو سمجھ میں نہیں آئے گی. اگر ایمانداری سے آپ دیکھیں تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ ایک لحاظ سے یہ بھی صحیح ہے کہ مرد اور عورت بالکل برابر ہیں. وہ نیکی کرنے کا میدان ہے اور کسی چیز کو حاصل کرنے کا میدان ہے، یہاں تک کہ حکومت حاصل کرنے کا میدان ہے، اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کا میدان ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقام اور مرتبہ حاصل کرنے کا میدان ہے. اب اس میدان کو جو جتنی محنت کرے گا تو وہ سر کر لے جائے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک خاتون ہی تو ہے، لیکن کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اجلہ صحابہ اکرام جب کسی مسئلے میں پھنس جاتے ہیں تو وہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے دریافت کرتے ہیں، وہ ان کے سوالوں کا جواب دیتی ہیں عورت، اور ایک صحابہ اکرام کی جماعت کو یا تابعین کی جماعت کو وہ ٹیچ کرتی ہیں، انہیں پڑھاتی ہیں اور ان کا استاذ ہونے کا شرف حاصل کرتی ہیں. تو عورت اس لحاظ سے تو برابر ہے،
اللہ کی نگاہ میں اور اللہ کی بارگاہ میں دونوں بالکل برابر ہیں. جس کے اعمال اچھے ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت پائے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو. مرد عورت سے آگے بھی جا سکتا ہے اور اگر کوتاہی کرے تو پیچھے بھی رہ سکتا ہے، اور عورت کوشش کرے تو وہ مرد سے آگے بھی جا سکتی ہے اللہ کی بارگاہ میں. لیکن جو قدرتی چیزیں ہیں اگر آپ کہیں ان میں برابر ہیں تو ان میں برابر نہیں ہیں عام طور پر. اب رہی بات استثناء کی، ایکسیپشن کی، تو وہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے. لیکن جب کوئی بات کی جاتی ہے یا کسی قاعدے کی بات کی جاتی ہے تو وہ عام بات کی جاتی ہے، جنرل بات کی جاتی ہے. تو قدرتی طور پر بہت سی چیزیں وہ ہیں، بہت سے کام وہ ہیں کہ جسے عورت انجام دے سکتی ہے، حسن و خوبی کے ساتھ انجام دے سکتی ہے. مرد اس حسن اور اس خوبی کے ساتھ اور اتنے احسن طریقے سے اور اچھے طریقے سے وہ کام انجام نہیں دے سکتے یا بالکل نہیں دے سکتے، جیسے کہ بچہ پیدا کرنے کا معاملہ ہے. تو یہ تمام چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں اور ایمانداری کا ثبوت دیں. اور اسلام کو دیکھنا ہے تو ہر زاویے سے دیکھیں. اسلام نے ایک ماں کو 3 مرتبہ فضیلت دی ہے اور 3 گنا زیادہ فضیلت دی ہے، اور یہ فضیلت بھی مرد ہی پر ہے. باپ چونکہ مرد ہے اور ماں عورت ہے، تو جب ماں کو 3 گنا فضیلت دی تو ایک عورت کو فضیلت دی اسلام نے. تو اس لحاظ سے دیکھیں، اس زاویے سے دیکھیں. اور اسلام کو اگر سمجھنا ہے تو اگر اسلام دشمن اذہان نے اگر کوئی اس طرح کے اعتراضات پیدا کر دیے ہیں تو صرف ان کے اعتراضات کو لے کر کے اس پر ہی فوکس نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اپنی عقل کا بھی استعمال کریں اور ان کے جو جوابات علماء کرام نے دیے ہیں تو ان جوابات کو بھی پڑھیں، ان کا تجزیہ کریں اور اپنی عقل کو بھی ایمانداری کے ساتھ استعمال کریں. تو آپ کو زندگی کے ایسے بہت سے شعبوں میں آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ بعض جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے مرد کو فضیلت دی ہے، بعض جگہ پر عورت کو فضیلت دی ہے، اور بس اس کا اصول اور قاعدہ یہی سمجھ میں آئے گا کہ جہاں عورت کو زیادہ فضیلت ملی ہے تو اس نے قربانی زیادہ دی ہوگی، اس کے اوپر ذمہ داری زیادہ ہوگی، اس لیے اسے فضیلت مل گئی. اور اگر مرد کو کہیں زیادہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے تو کسی اس بنیاد پر نہیں کہ وہ مرد ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ اس کی وہاں پر رسپانسبلٹی زیادہ ہوگی، ذمہ داری زیادہ ہوگی اور اس کی قربانی شاید زیادہ ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اس کے دین اسلام کو، نظام اسلام کو، شریعت اسلام کو، احکام اسلام کو، احکام قرآن کو احسن طریقے سے سمجھنے، اور جو لوگ اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں یا سمجھنا ہی نہیں چاہتے تو بہرحال ان تک اس صحیح سمجھ کو، صحیح سوچ کو اور صحیح احکام کو پہنچانے کی، اور جو سمجھنا چاہتے ہیں انہیں سمجھانے کی اور سمجھانے میں کامیاب ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین وما توفیقی الا باللہ.